السلام علیکم فرینڈ، سلائیڈ ایجوکیشن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ فرینڈ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے گول میز کانفرنس پر۔ تو فرینڈز، اب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ گول میز کانفرنس۔ ہندوستانی سیاسی برادری نے جون 1930 میں جاری سائمن کمیشن رپورٹ کو شدید ناراضگی کے ساتھ موصول کیا۔ مختلف سیاسی جماعتوں نے مختلف طریقوں سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کی۔ سائمن رپورٹ پر مسلمانوں نے اپنی رائے محفوظ رکھتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ رپورٹ حتمی نہیں ہے اور معاملات کا فیصلہ ہندوستان میں تمام کمیونٹیز کی نمائندگی کرنے والے رہنماؤں سے مشاورت کے بعد کیا جانا چاہیے۔ ہندوستان کی سیاسی صورتحال تعطل کا شکار نظر آتی ہے۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان کے لوگوں کے لیے کسی بھی قسم کی خود مختار حکومت پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے عوام میں مایوسی پھیل گئی، جو اکثر پرتشدد جھڑپوں میں اپنے غصے کا اظہار کرتے تھے۔ لیبر حکومت 1931 میں برطانیہ میں اقتدار میں واپس آئی اور ہندوستانی دلوں میں امید کی کرن دوڑ گئی۔ مزدور رہنما ہمیشہ ہندوستانی کاز سے ہمدردی رکھتے تھے۔ حکومت نے نئی آئینی اصلاحات پر غور کے لیے لندن میں گول میز کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام ہندوستانی سیاست دان کانفرنس کے لیے ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں کو لندن بلایا گیا۔ گاندھی نے فوراً کانفرنس میں اصرار کیا کہ انہوں نے اکیلے ہی تمام ہندوستانیوں کے لیے بات کی اور یہ کہ کانگریس ہندوستان کے لوگوں کی پارٹی ہے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ دوسری جماعتیں صرف فرقہ وارانہ نقطہ نظر کی نمائندگی کرتی ہیں، جن کی پیروی بہت کم کوئی خاص نہیں۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس ضرور کریں۔